الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد. میرے انتہائی واجب الاحترام طلباء اعظام، آج کے سبق کے اندر ہم کتابوں پر ایمان سے متعلق پڑھیں گے. اللہ جل شانہ نے انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے رجال اللہ کو بھی بھیجا، کتاب اللہ کو بھی بھیجا. انسان کی ہدایت ان دو چیزوں پر موقوف ہے. نمبر 1 رجال اللہ یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. نمبر 2 کتاب اللہ یعنی اللہ جل جلالہ کی آسمانی کتابیں، جو اللہ جل جلالہ نے مختلف زمانوں کے اندر مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر کتابیں اتاری. انہیں آسمانی کتابیں اور صحائف کہا جاتا ہے. جس دور کے اندر وہ کتابیں اور صحائف نازل ہوئے، اس دور کے اندر وہ کتابیں برحق اور سچ تھیں. آج بھی ہمارا ان پر ایمان ہے کہ وہ آسمانی کتابیں برحق تھیں، سچ تھیں. اپنے اپنے دور کے اندر ان پر عمل کرنا نجات کا ذریعہ اور سبب تھا. جس بندے نے اس وقت ان کتابوں کو مانا، ان کتابوں پر عمل کیا، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، آج کل کے دور کے اندر، آج کے زمانے کے اندر فقط آخری کتاب جو میرے اور آپ کے آقا ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کی نور نظر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہے، وہی نجات کا ذریعہ ہے. یعنی جو قرآن کریم پر ایمان لائے گا، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن کریم پر عمل کرے گا، وہی بندہ آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے. آج بھی ہم ان پرانی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان رکھنے کا مطلب، ان کو حق اور سچ جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر عمل کرنا شروع کر دیں. عمل کرنا الگ بات ہوتی ہے، ایمان لانا، کسی کتاب کو سچا جاننا، یہ الگ بات ہوتی ہے. لہٰذا ہم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عمل فقط قرآن مجید پر کرتے ہیں. اور آج کے دور کے اندر، آج کے زمانے کے اندر قرآن مجید پر عمل کرنا ہی نجات کا ذریعہ اور سبب ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتب اور صحائف کی تعداد 104 منقول ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کی تعداد 50 ہے. سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کی تعداد 30 ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کی تعداد 10 ہے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر تورات سے پہلے نازل ہونے والی صحیفوں کی تعداد 10 ہے. یوں کل صحائف 100 ہو جاتے ہیں، اور 4 آسمانی کتابیں ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم. تو گویا کہ تمام آسمانی کتب اور صحائف کی تعداد 104 ہے. صحیح ابن حبان کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، کم کتاباً انزلہ اللہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جل جلالہ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں؟ قال 100 صحائف. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 صحیفے اتارے ہیں.
واربعۃ کتب اور 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں، انزل علی شیث 50 صحیفہ، حضرت سیدنا شیث علیہ السلام پر 50 صحائف اترے ہیں، وانزل علی اخلوق 30 صحیفتاً، اور سیدنا ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے ہیں، وانزل علی ابراہیم 10 صحائف، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے اترے ہیں، وانزل علی موسیٰ قبل التوراۃ 10 صحائف، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے 10 صحیفے نازل کیے گئے ہیں، وانزل التوراۃ والانجیل والزبور والقرآن، اور یہ 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر تمام تر تعداد کتب کی اور صحائف کی بیان کی گئی ہے، 104 بنتی ہے، تو اس وجہ سے ہمارا عقیدہ تمام صحائف اور کتب کی تعداد 104 ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر مزید اخلوق کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ سیدنا ادریس علیہ السلام کا نام ہے، اس وجہ سے میں نے ترجمے کے اندر سیدنا ادریس علیہ السلام کا نام لیا کہ ان پر 30 صحیفے نازل کیے گئے، تو یہ آسمانی کتب سے متعلق ہماری باتیں تھیں، تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اپنے اپنے زمانے کے اندر برحق اور سچ تھی، اس وقت ان پر جو عمل کرتا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ آج کل کے دور کے اندر فقط ان پر ایمان لانا کافی ہے، ان کو آسمانی کتب سمجھنا، انہیں برحق سمجھنا، انہیں سچا جاننا، یہ ایمان لانا کافی ہے، لیکن عمل کرنا یہ فقط قرآن کریم پر ہوگا، اس لیے کہ تمام آسمانی کتب جو پہلے نازل ہوئی وہ اب منسوخ ہو چکی ہیں، اس لیے اب عمل کرنے کے لیے قرآن کریم نازل ہو چکا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کریم کو خود اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پتہ چلا تا قیامت قرآن کریم ہی چلے گا، اس وجہ سے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ جل جلالہ نے خود لیا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے پاس یہ قرآن کریم محفوظ رہے۔ اس قرآن کریم کے اندر جتنے احکامات ہیں، جتنے مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے بیان کر دیے گئے، اس لیے ان کی حفاظت بھی ضروری تھی، قیامت تک آنے والے انسان اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ جل جلالہ نے ہدایت کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑا اور قرآن کریم کی حفاظت کو اپنے ذمے لے لیا تاکہ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہ کر سکے۔ اگر اس کے اندر رد و بدل ہو جاتا، اگر یہ تحریف کا شکار ہو جاتا، کوئی بات کے اندر آنے والا قرآن کریم پر عمل کرتا تو وہ مسئلہ غلط لکھا ہوتا، وہ اللہ کا حکم غلط لکھا ہوتا، وہ آخرت کے اندر کامیاب نہ ہو سکتا۔ اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔